انفال صفحہ نمبر 7 آیت نمبر 58۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایمان والوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس خوش فہمی کے اندر نہ رہیں کہ وہ ایسے بھاگ جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، ان کو بھگانا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے ایسے نکل جائیں، ان کو صحیح سزا دینی ہے، ان کو سبق پڑھانا ہے، کیونکہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ بلند کرنے کے لیے ایمان والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم نے بھرپور تیاری کرنی ہے اور مکمل طور پر اس کے لیے جو اسباب، جو وسائل درکار ہوں وہ مہیا کرنے ہیں، اور اتنی طاقت جمع کرنی ہے کہ کافر تمہارے نام سے کانپے، تمہارا رعب دبدبا ان کے دل و دماغ پہ نقش ہو جائے، اتنی تیاری کرنی ہے۔ اور اس تیاری کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس کے لیے گھوڑے بھی ہونے چاہیے، اور گھوڑوں کے علاوہ ویسے بھی تم اپنی قوت جمع رکھو، یعنی ہر قسم کا اسلحہ، جدید سے جدید اسلحہ مسلمانوں کو بنانا چاہیے اور تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ دشمن ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، وہ سامنا ابھی تک نہیں کر رہے لیکن اندر سے وہ بھی تیار ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ جب تمہاری تیاری مکمل ہو جائے گی وہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ جو سامنے آئے ہیں وہ جب سامنا نہیں کر پائے، ان کو شکست ملی ہے، وہ کہیں گے جی بس اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہیں پر ٹھیک بیٹھے ہوئے۔ اب اس معاملے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ بڑے پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ تم گھوڑے تیار رکھو، جدید سے جدید اسلحہ بناؤ، بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ اس تیاری کے اندر خرچ کرو گے اللہ کے ہاں وہ سب کا سب محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک کے بدلے ایک نہیں دینا، 100 کے بدلے 100 نہیں دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس تم یقین کامل کے ساتھ اس پر خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے۔ اس لیے
اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ رہیں. ہر قسم کا اسلحہ یوں سمجھ لیں کہ بس اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ مسلمانوں کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے. اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچے کہ بھئی ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے. وہ یہ سوچے اور بس وہیں پر ہی وہ مر جائے، کچھ کر نہ سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کافر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت کر جائیں گے، یعنی کہ وہ بھاگ جائیں گے. انہم لا یعجزون، بے شک یہ عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور ان کے لیے تم تیاری کرو. مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. من قوہ، قوت جمع کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑے یہ تیار کرو. ترہبون بہ عدو اللہ، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے بھی دشمن کو ڈرا سکو. وآخرین، اور اس کے علاوہ ان دوسروں کو بھی ڈرا سکو. من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستہ میں. یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. جہاد کی تیاری کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ بھرپور کوشش کرو، مکمل طور پر تیاری کرو. اس دور کی جو ایک قوت تھی، وہ سب سے بڑا ہتھیار اس دور کا کیا تھا؟ تیر. اس لیے کہ جو تلوار کے ساتھ انسان جنگ کرتا تھا تو تلوار تو آمنے سامنے انسان لڑے کر سکتا ہے نا تلوار کے ساتھ. اب میرے پاس بھی تلوار ہے، آپ کے پاس بھی تلوار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں 1 کلومیٹر دور، آپ اگر 20 قدم دور ہیں تو تلوار کیا کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس وقت کا جو بہترین ہتھیار تھا وہ کیا تھا؟ تیر. اس لیے کہ ایک بندہ دور کھڑا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، بس بے شک اس کی پہچان بھی نہ ہو، دور سے تیر مارو اور کام ہو جائے. تو اس وقت کی جو قوت تھی وہ تیر میں تھی. اور اس وقت کی جو تیر اندازی تھی اللہ کے نبی کو کتنی پسند تھی. اللہ کے نبی نے خود تیر اندازی فرمائی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اس کو سیکھو. اور تیر اندازی کی مشق کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی کے اندر. اور اس کی نگرانی کون کرتے تھے؟ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم. مسجد نبوی کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے، کافروں کے خلاف تیاری کرنا. تو مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی اپنی نگرانی کے اندر خود اس کی تیاری کراتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس تیر بھی رکھا، تلوار بھی اور نیزہ بھی. اور آپ نے اپنی مبارک زندگی کے اندر خود نیزے کو استعمال بھی فرمایا. جو امیہ بن خلف تھا جو کہا کرتا تھا کہ میں نے بڑا VIP گھوڑا پال رکھا ہے اور میں اس کے ساتھ نعوذ باللہ ان کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تو میں نے قتل کرنا. تو وہ ایک ایسا کافر ہے جو اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے مرا ہے. اس کو تھوڑی سی خراش لگی تھی لیکن بیل جیسی آوازیں نکالتا تھا. اور بڑے بڑے جو مشرکین کے سردار تھے وہ اسے نا آر دلاتے تھے، وہ ڈوب کے مر جائے، شرم کر لے. اتنا تو زخم بھی نہیں تھی تو آوازیں نکال رہا ہے. وہ کہتا تھا پتہ بھی ہے کہ یہ زخم لگایا کس نے، پتہ بھی ہے کہ مجھے تکلیف کس سے پہنچی ہے. وہ کہتا تھا کہ جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں قتل کروں گا، مجھے اسی دن سے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے قتل ہونا ہے. اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میرے اوپر یہ تھوک بھی دیتے میں پھر بھی مر جاتا، یہ تو مجھے نیزہ مارا.
تو حضور علیہ السلام نے اس دور کے جو جنگ کے ہتھیار تھے وہ آپ نے خود استعمال فرمائے، اپنے پاس رکھے. اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے نا کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین تھے. اللہ کے قرآن کی بات بھی ہے اور ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ بڑی شان والا نبی، بس بڑے ہی رحمت والا نبی تھا. یہ تو سب کو پتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، یہ بھی فرمایا کہ میں تلوار والا نبی ہوں. یہ بات ہم لوگوں کو نہیں بتاتے، میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں نا جو آسان ہو. آج کل ہم پوچھتے ہیں فلاں کی سنت ہے، ہاں یہ بڑی اچھی سنت ہے، یعنی کہ میٹھی میٹھی سنتیں پوچھتے ہیں. کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کہ نہیں ہے. اب یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جنگ کے اندر جانا یہ بھی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کیوں پوچھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک کے اندر تو سارا کچھ موجود ہے. اللہ کے نبی خود گئے، ہم کہتے ہیں جی بس یہ سنتیں رکھو جی، بڑی مشکل ہیں، آسان بتاؤ. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوت جمع کرو اور گھوڑے. اب گھوڑے ہم کہیں گے جی اس دور میں تو ضرورت تھی، اب کہاں ضرورت ہے؟ اب بھی ضرورت ہے. جہاں پر ٹینک نہیں جا سکتے، پہاڑی علاقہ ہو، کوئی ریت والا علاقہ ہو، آج بھی گھوڑوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے بھی تیار رکھو اور قوت جمع رکھو. اب قوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف تیر اور تلوار نیزے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جدید سے جدید اسلحہ جو وقت کی ضرورت ہو. اس لیے کہ قرآن مقدس جب اتر رہا تھا یہ نہیں کہ بس اسی وقت تک کے لیے تھا، یہ قیامت تک کے لیے. قرآن مقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 14 پارے میں ارشاد فرمایا، جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سواری کے لیے اونٹ دیے، تمہیں گھوڑے دیے اور میں نے تمہیں گدھے دیے کہ اس کے اوپر تم سواری کرو اور یہ تمہارا وزن اٹھانے کے لیے. جب سواریوں کا ذکر ہوا پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی اور بھی سواریاں پیدا کرتا رہے گا جو اب تم نہیں جانتے. اس دور میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب تم نہیں جانتے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ بعد میں پھر یہ ریل گاڑی آ جائے گی، اس کے بعد پھر یہ بسیں آ جائیں گی، پھر کاریں آ جائیں گی. لیکن وہ سارا کچھ ہوا. پھر کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں آیا تھا تب وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں جی بسیں بہت بڑی بات ہے، جی بسیں اور ٹرین اور کاریں بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہوائی جہاز آ گیا. آج بھی قرآن مقدس کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آج بھی تم نہیں جانتے جو اللہ اور اس طریقے سے پیدا کرتا رہے گا. ہوائی جہاز پر بھی بریک نہیں ہے، اس سے آگے کو کچھ اور آ جائے گا، مزید چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا. تو قرآن مقدس کی ہر آیت وہ قیامت تک کے لیے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں حکم دیا ہے کہ تم جہاد کی تیاری کرو اور ہر قسم کی قوت جمع کرو. اس میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی کہ تم ٹینک بناؤ، تم توپیں بناؤ اور تم جنگی جہاز بناؤ، تم ایٹم بم بناؤ اور تم راکٹ بناؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ہر قسم کے میزائل. اب کوئی یہ نہیں ہے کہ جی بس تیر والا دور تھا، نہیں، اب ہر قسم کی میزائل وہ بھی آیت کریمہ کے اندر حکم ہے کہ تم بناؤ. یعنی کہ کافر جس چیز سے ڈرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم نے ڈرانا ہے. وہ کس چیز سے ڈریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جدید اسلحے سے ڈریں گے. آج اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایٹم بم نہ ہوتا، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا، انڈیا انتظار کرتا؟ آج جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، وہ پاکستان میں کرتا کہ نہ کرتا؟ ہندو کبھی ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ڈرتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، اس بات سے وہ ڈرتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا. ورنہ ابتدا سے لے کر اب تک ہر دور میں جو حکمران آتے ہیں الا ماشاء اللہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا، ورنہ ہر دور کے اندر ایسے آتے ہیں جو ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں اور غیروں کے غلام ہوتے ہیں ہر دور میں. اور کافروں کی چال بازیاں دیکھو، ان کی مکاریاں دیکھو، ان کی عیاریاں دیکھو کہ خود وہ سب کچھ بناتے ہیں، وہ کسی کے پابند نہیں ہیں،
لیکن اسلامی ملک اگر بنانے کے لیے سوچتا ہے کہ میں ایٹمی طاقت بن جاؤں، وہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، پابندیاں لگا دیں گے، اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے، عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حیرت کی بات ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ بنانا ہے، اور غیر کیا کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں، نہیں بنانا۔ اب کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کہتے ہیں بناؤ، لیکن وہ ان کے جو آقا ہیں، بیرونی آقا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنانا۔ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان آقاؤں کی بات مانی، کیونکہ یہ مسلط ہے۔ اچھا، وہ ان کو لالچ دیتے ہیں، بس آپ نے یہ بات نہیں کرنی، ہمارے پاس ہے نا، اگر تمہیں ضرورت ہو ہمارے فوجی حاضر ہیں، ہمارا اسلحہ حاضر، وہ انہیں پتا ہے کہ اس طریقے سے نا ہمارا بکے گا، اور یہ ہمارے اچھے بہترین قسم کے گاہک ہیں، اگر ان کے پاس سارا کچھ آ گیا تو پھر ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو ہمارے مسلمان ڈرتے ہیں بیچارے، اپنے ملک کے اندر اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں، اپنے وسائل استعمال ہونے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے۔ ایک طرف تو یہ علمی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ملک پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے جو یہ رمضان کے مہینے کے اندر ملا، الحمدللہ بابرکت مہینے کے اندر، بابرکت رات کے اندر، تو اللہ نے ہمیں یہ پیارا ملک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کے لیے جو ہمیں چاہیے تھا وہ بھی خود دے دیا، ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی اگر کوئی ایک عام سا بندہ وہ بیچارہ سامنے آتا ہے جی میں فلاں چیز بنا سکتا ہوں، اس کے بعد وہ غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نظر میں نہیں آتا۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس کو چونکہ باقی رکھنا تھا اس ملک پاکستان کو، اس لیے اس کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور اس کے لیے اللہ نے جسے چاہ کام لے لیا۔ اور آج یہ بھی دیکھ لیں کہ جنہوں نے کام کیا تھا ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ جو اس میں شامل تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے، یہ بہت تکلیف کے اندر اس وقت موجود ہے۔ لیکن جو لوگ اس وقت ان کے صحیح غلام ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جی جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے، وہ اپنے شان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کب تک؟ آخر کار مرنا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ فرمائے گا کہ میں نے قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال کے اندر تمہیں کیا حکم دیا تھا، اور تم کافروں سے ڈر گئے تھے، تم لالچ میں آ گئے تھے، بس تمہارے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ گئے تھے، تم ڈالروں کی چمک کے اندر تم اندھے ہو گئے تھے، اللہ کا حکم کو بھول گئے تھے، کیا جواب دیں گے؟ انسان نے یہاں پر ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ انسان اللہ کا حکم مان لے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کافروں کو تم نے ڈرانا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان خود مختار ہو، اور مسلمان سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے عرب ممالک جہاں سے ایک تیل کی بڑی مارکیٹ ہے، وہ لوگ تیل نکال رہے ہیں، لیکن تیل کے ہوتے ہوئے خود نکال نہیں سکتے۔ امریکہ کے لوگ ہیں، اٹلی کے، جرمنی کے، جاپان کے، وہاں سے ماہرین کو بلاتے ہیں کہ ہمیں نکال کر دو، مشینیں بھی ساتھ لے کر آؤ، وہ نکال رہے ہیں، اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، وہ پھر انجینئر بھی انہیں کے آؤ جی ٹھیک کر کے دو، اس لیے کہ مسلمان عیش پرستی کے اندر پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ہاتھ گندے کروں، میں اپنا ٹائم ضائع کروں، میں خود محنت کروں، بس میں نے آرام سے بیٹھ کے کھانا ہے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کھانا پینا، بچے پیدا کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ یہ کام ہم سے زیادہ اچھا جانور کر رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جاؤ، خود مختار بن جاؤ، تم کافروں کے محتاج نہ رہو، اللہ کے در کے محتاج رہو، اور تم کافروں کے اوپر ایک روبدار بن کر ان کے سامنے انہیں پتہ چلے کہ بھئی کون ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں اگر آنکھیں دکھائی تو پھر وہ چلے جائیں گے چھٹی کر کے، کنویں تو ہمارے پاس موجود ہیں، تیل کون نکالے گا؟ اگر چیزیں خراب ہوگی پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور وہ ایسے ظالم ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی جملہ حقوق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی جہاز دے دیا تو وہ کہتے ہیں بھی جہاز دے دیا لیکن یہ 20 سال 50 سال تک یہ خراب بھی ہو جائے گا نا، پرزے ہم سے لینے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم خود بناؤ۔ یہ کہتے ہیں جی بسم اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نے خود محنت کرنی ہے، خود قوت جمع رکھنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا مسلمان پسند ہے، کیسا مجاہد پسند ہے؟
فرمایا کہ ایک مجاہد ہے، اگر اس کو ناخن کی ضرورت ہے، اپنے ناخن کے ساتھ دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ناخن بڑے رکھ سکتا ہے. اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، لیکن وہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے اندر گیا ہوا ہے تو بال کالے کرے، جوان نظر ہے. فرمایا کہ اس کی مونچھیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ، مونچھوں کو کٹوانا چاہیے، ترچوانا چاہیے. لیکن ایک مجاہد ہے، وہ کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے مونچھیں بڑی رکھتا ہے. فرمایا کہ تجھے اجازت ہے. اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ ایک مسلمان ہو تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. اور سچ میں یہ کہ مسلمان اگر واقعی اپنے اصل خلیے میں آ جائے تو صرف اس کی شکل ہی کافی ہے. اب دیکھتے نہیں ہو پگڑی والے نے کیا کیا، طالبان نے اپنی پگڑی چھوڑی ہے، ان لوگوں نے داڑیاں چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کا جو حلیہ ہے ہم نے اس کو نہیں بگاڑا. کیسا ان کا روب ہے. سارا کفر ڈر رہا تھا نہیں ڈر رہا تھا، سارے کے سارے کافر کانپ رہے تھے کہ نہیں کانپ رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیے، اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑ دیے، اور ہم نے اپنے دشمنوں کے نقالے شروع کر دی. جو ہمارے ازلی دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کے کہنے پر چلتے ہیں. دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے اسلامی جس کے اندر سود کا نظام بند ہو. ہے ایسا کوئی ملک؟ تمام اسلامی ممالک 100% سودی معاملات کر رہے ہیں، سودی قرضے دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں. اور جب انسان سودی کام کرتا ہے، قرآن مقدس میں ہے نا کہ جو بھی سود کا کام کرے گا اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں ہیں، تو پھر ہار کس کو ملنی ہے؟ ہمیں ملنی ہے. پھر ہم کہتے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں مصیبتیں آتی کہاں سے ہیں، مسلمان کیوں کٹ رہے ہیں، کیوں حالات خراب ہیں، اللہ رحم کیوں نہیں کرتا. کرتوت تو اپنے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ سود ایک حرام ہے، ناجائز چیز ہے، ہم کیسے اس کو ختم کریں گے. ابھی تک سوچا بھی نہیں کہ ہم جہاد کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کافروں سے ڈرنا ہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی چاہت ہے کیا. جب حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہونے کے باوجود جہاد کی تیاری مسجد نبوی کے اندر خود کرا رہے ہیں، امت کو کیا پیغام دیے کہ بھئی جہاد اللہ کا حکم ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن آج ہم خود تو کرتے نہیں ہیں. اللہ نے جن کو توفیق بخشی ہے وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. بس جن کا اپنے کوئی مفاد ہوں گے. جی کیا مفاد ہے؟ کیا ان کا مفاد ہے بیچاروں کا؟ یہی ان کا مشن ہے نا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور کیا مشن ہے ان کا؟ اور تو اور ہم ان پہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے، صرف دعا بھی نہیں کر سکتے. کبھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ ہم کیوں کریں؟ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اگر اللہ کے راستے میں یعنی کہ جہاد پر تم کچھ خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا اس میں. اگر ہم خود نہیں جا سکتے، ہم مالی طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں اگر 1 روپے دیتا ہے تو کم سے کم 10 گنا ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا. یہ کم سے کم ہے. اگر اخلاص زیادہ ہے تو اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جہاد پر جاتا ہے اور جہاد کے لیے 1 روپے خرچ کرتا ہے تو 10 گنا نہیں ہے، کم سے کم ابتدا ہوتی ہے 700 گنا سے. ابتدا ہوتی ہے کہاں؟ 1 روپے کے بدلے 10 روپے، اور کہاں 1 روپے کے بدلے 700 روپے. یہ کم سے کم. ایک صحابی آئے آ کر ایک اونٹنی دی، اللہ کے رسول یہ اونٹنی حاضر ہے جہاد کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے 700 اونٹنیاں بمائے ساز و سامان دے گا. یعنی کہ 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے تو 700 روپے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام معاملات کے اندر اور جہادی معاملات کے اندر کتنا فرق ہے. اللہ کے یہاں یہ کتنی عظمت والا کام ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کافروں نے ایک شو سے چھوڑا، جی یہ تو دہشت گردی ہے، جی دہشت گردی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی دہشت گردی کیا ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟ بس ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، وہ جو کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. اور کافروں کا یہ مشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا جی وہ تیرا کان کتا لے کے جا رہا ہے، تو ہم کتے کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کان کو آدھی لگاتے ہوئے کان کھڑا ہوا ہے، کتے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے. کافروں نے کہہ دیا کہ جہاد بری چیز ہے، یہ دہشت گردی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں. اچھا وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، بس لکیر کے فقیر بن گئے، ان کی باتوں کے اندر آ گئے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جہاد ایک فرض ہے. جہاد کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہ تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے اونٹ کے اندر کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی ہوتی ہے، اسلام کے اندر جہاد کی یہی مثال سمجھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم مجاہدین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو اپنے مال میں سے جو کہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں سے اس راستے کے اندر ہم خرچ کر لیں. اس پر انشاءاللہ کم سے کم 700 گنا اجر ملے گا. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اخلاقی طور پر ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر ناراض ہے، اس لیے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور جو کرنے والے ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے خود کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور صحابہ کرام نے جنگیں لڑی. اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو لوگ وہی کام کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، پھر اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بات کریں، صحابہ کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. یہی وجہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر ذلت مسلط کر دی. تو واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم دعائیں تو کر سکتے ہیں. تو آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما، اور جو اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد و نصرت فرما. اور جو بیچارے ایسے مظلوم، کوئی ان کا قصور نہیں ہے، صرف ایک قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ بیچارے قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. ہم نہ ان کو چھڑا سکتے ہیں، نہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کو جانتا ہے. اگر ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لی کہ یا اللہ وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے ہم سب کی بہن ڈاکٹر عافیہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے نا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا. اب وہ بیچارے کتنی تکلیف کے اندر ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے، دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے کہ ہم دعائیں بھی نہیں کرتے. تو آج عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے، اور امید ہے کہ ہماری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ شریک لکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.